معاشرے کے سدھار کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ سوال بہت زیادہ کر رہے ہیں، بے صبرے بھی ہیں، تو معاشرے میں ایک سدھار کیسے لایا جائے؟ دیکھیے، معاشرے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھے بچوں کی پرورش کے لیے نصیحت کافی نہیں ہے، ایک خاص ماحول ہے جس سے اچھے بچے بنتے ہیں۔ اسی طرح یہ معاشرے میں جو افراد ہیں، یہ خاص طرح کا ماحول ہے جس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، اور اس ماحول میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری خراب کرنے والی چیزیں اس معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے اس معاشرے میں۔ اس میں سے ایک جلد بازی ہے، اس میں سے انسیکیورٹی ہے، اس میں سے انسرٹینٹی ہے، اس میں مقابلہ اور موازنہ زیادہ ہونا ہے، اس میں شو آف کا بڑھ جانا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو سائیکالوجی مانتی ہے۔ اگر کسی میں بھی یہ مسائل میں آئیں، ایک گروہ میں آئیں، معاشرے میں آئیں، تو وہاں پر کریکٹر کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں، وہاں پر امید نیچے چلی جاتی ہے، وہاں پر صرف مٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں جو بنا کے لوگ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر اطمینان، ان کے اندر راضی رہنا، ان کے اندر شکر گزاری، ان کے اندر پازیٹیوٹی جو لائف کی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس کو اگر ہم کہیں جی اسٹیٹ پہ ڈال دیں تو ختم ہو جاتی بات کہ اسٹیٹ کو انشور کرنا چاہیے امن، سکون، سیکیورٹی، اس کے بعد انصاف، اس کے بعد جو بیسک لائف کی ضروریات ہیں وہ اسٹیٹ کو انشور کرنی چاہیے۔ اس کو عوام کی طرف لے جائیں تو ایک فرد واحد کو جو ہمیں سن رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ میری زندگی ہے، یہ میں نے جینی ہے۔ پہلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج کے دن آپ جہاں پر بھی جو بھی ہیں، یہ زندگی آپ کو جینی ہے، مسئلوں کے ساتھ جینی ہے۔ یہ جتنے پرابلمز ہیں آپ کے پرابلمز ہیں، یہ آپ کے حصے کے کوئی مسئلے نہیں جی سکتا۔ اگر آپ کو یہ مسئلے جینے ہیں اور آپ کو یہ زندگی جی کے جانی ہے تو رو کے نہ گزارے، اسے مسکرا کے گزار لیں۔ اس میں ایک بات رؤوف صاحب میری بڑی یقین آبزرویشن، ہم سب بیٹھے ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں، ہر بندے کو ایک مسئلے کا کیل ملا ہوا ہے، اس سے آزاد نہیں ہے۔ کسی کا بچہ ڈسٹرب ہے، کسی کی بیگم ڈسٹرب ہے، کوئی خود ڈسٹرب ہے، اور کسی کا باس ڈسٹرب ہے، کسی کا امپلائی ڈسٹرب ہے، کسی کی سیلری نہیں مل رہی ٹائم پہ، کسی کو کھانا نہیں مل رہا۔ یہ زندگی کے جو مسائل ہیں، اس میں سے ایک نہ ایک مسئلے کی یو ایس بی ہمیں لگی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب از ویری ہیپی، شاہ صاحب جو ہیں ہی از این آل راؤنڈر ایکسپرٹ، تو کیا آپ کو بھی اسی طرح کے کچھ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں زندگی میں؟ دیکھیں، لائف جو ہے یہ اتنی سنجیدہ اور اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ یہ زندگی نبی، رسول، پیغمبر، ولیوں کو بھی ملی ہے تو بھولوں کی سیج پہ نہیں ملی۔ آپ چیلنج کے ساتھ جیتے ہیں، اور یہ اگر ریئلٹی مان لی جائے کہ ہم نے چیلنج کے ساتھ جینا ہے اور یہ سکھایا جائے بچوں کو۔ میں سر کئی ایسے کورس ہیں جس میں بچوں کی پہلی کلاس میں نے جب پڑھائی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ جی جو رونا دھونا ہے، کہ اے میں ڈگری نہیں کرنی سی، اے میں کرنی سی، اے میری پھوپھی نہیں منی، اے میرا ابا نہیں منے، اے چھاڑ دو۔ جو لائف ہے اس کو قبول کرو۔ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کو قبول کرنا چاہیے کہ جو میری زندگی ہے اس میں کچھ اچھا ہے اور کچھ چیلنج ہے۔ یہ ساتھ مجھے پیکج ملا ہے۔ جیسے آپ ایک پیکج کرواتے ہیں کسی کمپنی کا، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا، جی کہ ہم نے ایزی لوڈ کروا لیا، کچھ کروا لیا، اس پیکج میں کچھ اچھا ہے اور کچھ برا ہے، کچھ پسند نہیں ہے آپ کو لیکن وہ مل گیا آپ کو۔ اسی طرح زندگی جو ملی آپ کو، اس زندگی کا اچھا برا جو کچھ ملا ہے یہ ملا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ اب بہادری کیا ہے کہ آپ ٹرین کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے، آپ کہہ لیجئے کہ گولی کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے، آپ زندگی کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے جی کے جانی۔ یہ آج مسئلہ ہے، ایک بڑی گہری بات بتاؤں، مسئلے کو رکھ کے ڈیلے تھوڑا دن کیا جائے نا، مسئلہ ویسے نہیں رہتا۔ مسئلے کی زندگی جو ہے نا وہ چند دن ہوتی ہے، مسئلے نے ختم ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں، ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے۔ یعنی پرابلم فری تو آپ کبھی نہیں ہو سکتے۔ منیر مجھ کو یہ مسئلہ تو چلنے سر، اگر بندہ ڈائری لکھ رہا ہو نا اور اپنی لائف کے، میں چند دن پہلے کسی دوست کے گھر گیا کہ والد صاحب بڑے اچھے سیفٹی کے انجینئر تھے، انہوں نے مجھے دو باتوں سے بڑا انسپائر کیا۔ میری زندگی میں جیسے رؤوف صاحب کو ہٹ کے ہو نا بندہ، اس کو بھلا نہیں سکتا بندہ۔ ایک تو گھر کے اندر ایک لیبارٹری تھی، اچھا پہلی بار کو گھر دیکھا جس کے اندر ایک لیبارٹری، مشین لیبارٹری، پوری لیبارٹری سجی دھجی، 76 کی ایج کے انکل ہمارے۔ اچھا دوسری بات یہ تھی، انہوں نے فائلیں منگائیں تو ہر سال کا انہوں نے اپنے بچپن سے ہوش و حواس جب سے سنبھالا اس کا ریکارڈ لکھا ہوتا ہے، ایس سال میں پیدا ہویا، ایس سال ہے منڈا عثمان پیدا ہویا، ایس سال ہے بے فم بڑھیا، ایس سال میں ڈگری لیتی، ایس سال میرا رشتہ آیا، ایس سال ہے نہیں ہویا، ایس سال شادی ہو گئی۔ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ریکارڈ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بندہ ریکارڈ لکھ کے دیکھے تو جو کبھی 20-25 سال پہلے کا مسئلہ تھا وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو آج کا مسئلہ ہے اس نے کچھ دنوں، کچھ ہفتوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں بعد نہیں ہونا، ایک نیا مسئلہ ہوگا۔ دو چیزیں ہوں گی، یا تو مسئلے کے ساتھ ہم جینا سیکھ لیں گے یا مسئلہ
ختم ہو جائے گا، یا مسئلے کو ہم مینج کرنا سیکھ لیں گے کہ اس مسئلے کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے راستہ کیسے لینا، کہ مثلا اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ چلی گئی ہے، اب رونے کی بجائے ایک ٹانگ کے ساتھ جینا وہ سیکھ ہی جائے گا. یہ لائف ہے. تو لائف آپ کو مکمل زندگی آپ کو لگے کہ بالکل پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، یہ آپ کو خود کو سمجھانا ہے کہ میں نے ہی مطمئن ہونا ہے اس زندگی سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات و واقعات سب چیزیں، سر وہ تمام خواہشیں جو کبھی خواہشیں ہوتی ہیں آج پوری ہو چکی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو وہ آج ساری وہ خواہشیں پوری ہو چکی ہیں. چند دن پہلے سر مجھے سارے لاہور کے پولیس آفیسرز کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. تو میں ایک بات بڑی مجھے بھی اچھی لگی، اور وہ انہوں نے بڑی انہیں کلک کی بات کہ آج ہم جہاں پر ہیں سر، یہ کبھی خواب تھا. یہ خواب تھا کہ ہم نے کرتے کرتے یہاں پہنچنا ہے. اب پہنچ گئے ہیں. ہوا یہ کہ خواہشوں نے بچے دے دیے. وہ جو نئے بچے خواہشوں کے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ خواہشوں کے بچے جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، وہ باں کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی پورا کرو، ہم بھی خواہش ہے. اور وہ خواہش پوری نہ ہونے کا جو سائیکل ہے سر، وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. اگر بندہ کہیں یہ قناعت دین آپ کا قناعت کی بات کرتا ہے، وہ ہے کیوں؟ تاکہ آپ تکلیف کا شکار نہ ہوں. آپ کہیں طے کر لیں کہ یہ جو پیک ہے اور یہ جو منیمم ہے، اس کے درمیان میں ایک رستہ ہے قناعت کا، اس پہ میں نے راضی ہونا، میں نے اس کو قبول کرنا. جب میں قبول کر لوں گا تو پھر میری بادشاہت شروع ہو جائے گی. میں اپنی اس چھوٹی سی ٹیریٹری جس کو میں نے حدود کو خود ڈیفائن کیا ہے، میں اس میں اڈی پھروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن اگر میں نے طے کیا کہ میری حدود بڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی اور وہ مجھے نہیں ملی، میں ڈسٹرب رہوں گا. اچھا یہ فرمائیے، تھوڑی دیر پہلے آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ بات چیزیں ہوتی ہیں نا ذہن میں اٹک جاتی ہیں. میرے ذہن میں وہ اٹکا ہوا ہے سوال، میں نے کہا تو وہ زندگی سے جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دے گا، یہ چیز اس کو دے دی، یہ چیز اس کو دے دی، یہ چیز اس کو دے دی، یا یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بے ثباتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ولیوں صوفیوں سے ملتی جلتی ہیں، مطلب اس طرح کی. جیسے ولی جو ہے یا فقیر جو ہے وہ بھی چیزیں بانٹنا شروع کر دے گا، وہ کائنات کے، بڑا اچھا سوال ہے. ہاں وہ بعد میں بات کرے گا. ان میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیے، ولی آپ کو جو ہے نا پوری امید ملے گا، وہ ڈپریس نہیں ملے گا، وہ ڈپریس نہیں کرے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی کمپنی آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی، واصف علی واصف صاحب کے پاس بیٹھتے رہے، سرفراز شاہ صاحب، بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے. اب یہ دیکھیے کہ ان کا کمال یہ تھا کہ ان سے ملنے کے بعد کوئی نہ کوئی آپ میں ہوپ، امید، یہ یقین کہ میں نے جینا ہے اور کچھ کرنا ہے، یہ بڑھ جاتا ہے. وہ جو مریض ہے نا سر، اس کی آپ کہہ لیجئے ایکٹنگ ساری وہ ہے بظاہر صوفیوں والی لگ رہا ہے. اس کے پاس بیٹھ کے آپ ڈپریس ہو جائیں. کچھ لوگوں کی باتیں سن کے، کچھ کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ کے مل کے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ مطلب یہ کیا ہے لائف، اور اتنی تلخ ہے، اتنی مشکل ہے. یعنی جس طرح سے کورونا سے بچنے کے لیے ہمیں ماسک پہننا پڑتا ہے، اس طرح کے بندے سے بچنے کے لیے ادھر ماسک پہننے پڑتے ہیں 2. اچھا، کیونکہ اگر آپ سنیں گے آپ ڈپریس ہو جائیں گے. خیر والا بندہ، درویش، اللہ کا ولی، نیک بندہ، واصف صاحب کا جملہ بڑا اچھا ہے. وہ کہتے تھے کہ جی وہ بندہ جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے نا، اللہ والا، واہ واہ، جس کے پاس بیٹھ کے دنیا یاد آ جائے وہ دنیا دار ہے. پھر سر ڈپریس بندہ، ذہنی مریض جو ہے، اس کے ساتھ رہ کے، سر یہ دیکھیں چند دن پہلے بڑی ڈیبیٹ ایک اور بھی بنی ہے کہ ایک ماہر نفسیات نے اپنی بیٹی کو مارا، اس کے بعد خود سوسائڈ کر لیا. اچھا، اس پہ بڑے لوگوں نے لکھا، اور ایک بندے نے بڑا اچھا بلاگ لکھا. اس نے لکھا کہ کبھی یہ بھی ریسرچ پبلش کی جائے کہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں ان کی اپنی ذہنی صحت خراب ہونے لگ پڑتی. سر اب جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، آپ کا نارمل کا سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے. آپ کہہ لیجئے آپ کی زندگی جو ہے وہ یکسر بدل جاتی ہے. ایک پولیس والا ہے، اس کی زندگی اور ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. میں ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، میرے ٹیچنگ کے سائیڈ ایفیکٹ میری لائف پہ ضرور آئیں گے. اب میڈیا پرسنز ہیں، آپ کو دیکھنا ہے اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہے. جو ذہنی بیماریوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں سر، ان کے لیے ہوپ فل رہنا، ان کے لیے مثبت رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اچھا خیر والا بندہ آپ میں خیر بڑھا دیتا ہے، اور ایک ڈپریس بندہ جو تیاگ رہا ہے، دنیا چھوڑ رہا ہے سارا، وہ دراصل نا امید ہے، آپ کو نا امیدی دے دیتا ہے.